کلپ نمبر 193۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 74 سے 75 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ عز و جل کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کرے، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ عز و جل کی رضا، دین اسلام کی سر بلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، اگر اب اللہ عز و جل نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے، آپ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا، آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو۔ ارشاد فرمایا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد و عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ آیت وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک شرط استطاعت
یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجائے ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا ولی اور ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار کہہ سکتے ہیں۔